2-3 روز پہلے ایک خاتون جن کو بہن کہتا ہوں، انہوں نے اپنی بچی کی ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز مجھے دکھائی. غالباً اس بچی نے کسی وقت مجھ سے پوچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں، کہ وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں جائیں یا پینٹنگ کیا کریں. تو میں نے کہہ دیا ہوگا کہ پینٹنگ کر لیں، لیکن ان کے ہاتھ کی پینٹنگز دیکھ کے وہ جو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ حیران و پریشان رہ گیا. اگرچہ یہ ترکیب بڑی ٹیڑھی سی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو، لیکن اس محاورے کا ترجمہ اس دن سمجھ میں آیا جب پینٹنگ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی دیکھی. اس بچی نے بہت ہی نازک اور دشوار کام پکڑا ہے. مولانا روم کی ورسز کو اس نے پینٹنگز میں ڈھالا ہے. جو بھی اس پر موبائل پر پینٹنگز کے امیجز اس بچی نے اپنی والدہ کو بھیجے، وہ سبھی کے سبھی بہت اچھے تھے، لیکن اس میں ایک مولانا روم کے ورڈز ایسی تھی جو مجھے یوں لگا کہ شاید مولانا روم نے 800 سال پہلے ہم لوگوں کے لیے کہی تھی. اس بچی نے اس ورڈز کو انگریزی میں ترجمہ کر کے پینٹنگ کے درمیان میں واٹر مارک کے طور پر لکھا ہوا ہے اسے. The moon cannot shine if it avoids nights. چاند کبھی چمک ہی نہیں سکتا اگر وہ راتوں سے دور بھاگ نہ لے. ہم لوگ somehow or the other زندگی میں اندھیری رات سے بڑی دور بھاگتے ہیں. زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور زندگی میں پیش آنے والی دشواریاں، رکاوٹیں، ان سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ذرا غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بہت شہرت حاصل کی، جو تاریخ میں یاد رکھے گئے، اور دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے، یہ وہ سبھی لوگ ہیں. ان سبھی کو زندگی میں بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم انبیاء کرام کی زندگی پر اگر ایک نظر دوڑا لیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کے اللہ کے دوست ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہیں رب کے. کسی بھی پیغمبر کی زندگی اٹھا کے ہم دیکھ لیں تو یا تو وہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہوئے، پیدائش سے 2-4 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، دنیا میں آئے تو بطور یتیم کے آئے، یا پیدائش کے فوراً بعد والد کی ڈیتھ ہو گئی. لڑکپن تک پہنچتے پہنچتے والدہ بھی
کھو دی پیغمبروں نے، سوائے حضرت عیسیٰ کی جن کی والدہ ان کی نوجوانی تک زندہ رہی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، جن انبیاء اکرام کے ساتھ، انہوں نے فورسڈ یتیمی گزار لی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تمام انبیاء کرام کی ابتدائی زندگی، لڑکپن کا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ انتہائی سخت مشقت کا ہے، اور پھر جب اعلان نبوت کیا تو اپنی ہی قوم سے بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ملک ہی چھوڑ کے جانا پڑ گیا، وجہ کا کچھ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے مکے سے آدمی مر گیا، انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا، پھر بکریاں چراتے رہے، مشقت کی زندگی گزاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کیا اذیتیں دیں، کن مشکلات میں ڈالا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت کے بعد کس قسم کی تھی؟ آپ 12 سال مکہ میں گزارے، اعلان نبوت کے بعد کیا کس قسم کی اور کیا کیا مشکلیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پھر اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر جانا پڑی۔ اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں آپ، میں نے یہاں شاید کسی وقت ایک قصہ سنایا تھا کہ ارسطو کوئی نکتہ پھنس جاتا تھا، بحث ہو جاتی تھی احباب کے درمیان، تو پھر کئی روز گھر نہیں آ پاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی ایسے ہی بحث میں وہ پھنس گئے، 2-3 دن کے بعد جب گھر آئے تو بیگم صاحبہ بہت برہم تھی۔ ان کے ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے، تو بیگم صاحبہ نے ان شاگرد کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو ان کی موجودگی میں ہی ہسبینڈ پہ بے پناہ گرجنے برسنے لگی۔ چونکہ قصور ان کا اپنا تھا اس لیے مسکراتے رہے، تو اس مسکراہٹ نے بیگم کو اور سیخپا کر دیا، تو غصے میں آ کے پاس پانی کی بھری ہوئی بالٹی تھی وہ اپنے شوہر پہ دے ماری۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ اتنا عظیم انسان اور اتنا بڑا دانشور، اس کی یہ درگت بن رہی، تو اس نے کہا کہ حضور یہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ بادلوں کے اتنے گرجنے کے بعد برسنا لازمی تھا۔ اولیاء کرام میں اگر آپ چلے جائیں، دانشوروں کو دیکھ لیں، سائنسدانوں کو دیکھ لیں، تو سوائے ایکسیپشنل کیسز کے اکثریت ان کی ہے جن کی بیگمات بہت ہی زورور اور ڈنڈے والی ہوتی ہیں۔ یہ تمام لوگ جو مشکل زندگی گزارتے ہیں، زندگی کا ایک پہلو ان کا بڑا شدید ہوتا ہے، بہت ہی سخت اور بہت دشواریوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے انعام کے طور پر رب تعالیٰ انہیں ایک ایسی عزت اور ایسی شہرت عطا کر دیتا ہے کہ دنیا انہیں صدیوں تک بھول نہیں پاتی۔ جتنے بھی ہمارے یہاں سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور بہت سی ڈسکوریز کی ہیں،
ان کی زندگیاں بھی ایسی تھیں. جن کے لیے انہوں نے ایجادات کی، ڈسکوریز کی، خود انہوں نے ہی انہیں بڑا مشکل میں ڈال رکھا. مخالفتیں ہوتی رہیں، جیل بھی بھیج دیے گئے. لیکن انعام کیا ملا؟ ایک ایسی عزت اور ایسی شہرت جو کئی صدیوں کے بعد بھی گہناتی نہیں ہے. کسی چیز کو بھی عظمت صرف انسان ہی نہیں ہے، انسان کے علاوہ بھی عظمت ملتی ہی پس جانے کے بعد ہے. سب سے حقیر ترین چیز ہمارے نزدیک مٹی ہے. یہ تمام مخلوق کے پاؤں میں روندی جاتی ہے. ساری مخلوق اس مٹی پر چلتی ہے، پاؤں کے نیچے روندتی ہے اس مٹی کو. لیکن رب تعالیٰ اس مٹی کو کیا عزت بخشتا ہے کہ اس کے اندر سے سونا بھی نکلتا ہے، یورینیم بھی نکلتا ہے، ہیرا بھی اسی مٹی کے نیچے ہے. اور انسان جیسی عظیم چیز جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اس کی روح جب اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اسی مٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ عظمت مٹی کو اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے. شیطان بھی اس ایک باریک سے نقطے کو سمجھ نہیں سکا تھا. باوجود اپنے علم کے، باوجود اپنی عبادات کے، وہ دھوکہ کھا گیا. مٹی کے اس پتلے کو اس نے مٹی ہی سمجھا. مٹی کے اس پتلے کے اندر عظمت کو وہ دیکھ نہیں پایا. نتیجہ یہ ہوا کہ سجدہ کرنے کے حکم سے ستابی کر گیا. اگر اس مٹی کے اندر چھپی ہوئی اس عظمت کو وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ راندہ درگاہ نہ ہوتا کہ وہ رب کے اس حکم کی تعمیل کر لیتا، سجدہ کرنے کی. تو بظاہر جو چیزیں ہمیں بہت معمولی دکھائی دیتی ہیں، وہ معمولی ہو کر ہی تو عظمت آتی ہے. جیسے میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ پانی کو سورج کی گرمی اور تپش ملتی ہے، اور وہ اتنی حدت ہوتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور بلندی پہ چلا جاتا ہے. ایسی بلندی کے ہوا کے دوش پر تیرتا پھرتا ہے وہی پانی. پھر رب تعالیٰ اس کو وہ عظمت بھی بخشتا ہے کہ وہ سوکھی زمین پر برستا ہے، اسے ہرا بھرا کر دیتا ہے. کھیتوں پر برستا ہے تو وہ کھیت کھلیان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ عظمت ہے. تو جو انسان بھی زندگی کی اندھیری راتوں سے نہیں گھبرایا، وہ چمکا ہے، چاند کی طرح چمکا ہے. اور چاند کی روشنی، یاد رکھیے، ہمیشہ ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوتی ہے، اس میں تپش نہیں ہوتی. وہ لوگوں کے ذہنوں کو سکون بخشتی ہے.
وہ انسان کے لیے سودنگ ہوتی ہے، اس میں وہ تیزی نہیں ہوتی جو سورج کی روشنی میں ہے. تو وہ انسان جو دنیا میں مشکلات کو ہنس کھیل کر فیس کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح خوشی ہے اسی طرح غمی بھی میری زندگی کا حصہ ہے، جس طرح سکھ ہے وہاں دکھ بھی میری زندگی کا حصہ ہے. اگر سکھ میں نے انجوائے کیے ہیں تو دکھ بھی میں ہی سہوں گا، مجھے ہی سہنے ہیں. اگر میں نے تندرستی کو انجوائے کیا ہے تو بیماری کو بھی میں نے ہی جھیلنا ہے. اگر میں نے خوشحالی دیکھی ہے تو تنگ دستی کو بھی میں ہی گزاروں گا. تو جب ایک چیز گزارنا ہی ٹھہری کہ اس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، جو دکھ جھیلنا ہی ہے تو پھر اسے ہنستے کھیلتے کیوں نہ جھیلا جائے بجائے روتے ہوئے جھیلنے کے. برداشت تو ہمیں کرنا ہے، روتے ہوئے کریں گے وہ صرف برداشت رہ جائے گا، اور اگر اسے ہنسی خوشی ہم نے نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ گزار لیا تو وہ صبر کے زمرے میں آ جائے گا. اور صبر کے زمرے میں جو چیز آتی ہے اس کا انعام بہت بڑا ہے، کہ قرآن کے الفاظ میں صبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر رب کا ساتھ مل گیا کسی کو، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا دنیا میں. پھر شکر گزاری کا بھی ایک ایسا انداز ہے. شکر گزاری یہ نہیں کہ میں زبان سے کہتا پھروں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور لوگوں کے پاس جا کے میں کہتا رہوں کہ میرے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، ہر کام میں رکاوٹیں ہیں، میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں. ویسے اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ شکر نہیں شکوہ ہے. شکر تو یہ ہے کہ انسان اس مشکل کو بھی یہ سمجھ کے اٹھا لے کہ یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے پیغمبر نے اپنے زخم سے گرتے ہوئے کیڑے اٹھا لیے تھے کہ یہ کیڑے بھی میرے رب کے عطا کردہ ہیں، یہ کیوں ضائع ہوں. تو اس کا انعام بڑا ہے. پروردگار کسی صاحب نے پوچھا ہے آسٹریلین طوطوں کو پنجرے میں رکھنا مناسب ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک آزاد جاندار ہے. جو چیزیں آزاد ہیں ہمیں حق نہیں کہ ہم انہیں قید کر کے رکھیں. آزاد چیزوں کو آزاد ہی رہنے دینا چاہیے. کچھ لوگ
انہیں پالتے ہیں، تو اگر انہیں پالا ہے تو پھر ان کی پوری احتیاط کیجیے اور ان کی دیکھ بھال اپنی ذات سے زیادہ کیجیے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی ہے، کیونکہ ہم نے اسے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اگلا انہی صاحب نے اپنا ایک خواب بتایا ہے۔ میں اکثر صاحبان جو خواب لکھ کر دے دیتے ہیں، میں ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں، خواب کی تعبیر اس طرح سے نہیں بتائی جا سکتی، وہ اگر بتائی بھی جائے تو مناسب نہیں ہوگی۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے کئی ایک چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ خواب دیکھنے والے انسان کی روحانی کیفیت کیا ہے، رات کے کس حصے میں وہ خواب دیکھا گیا ہے۔ تو جب تک کہ بنیادی انفارمیشن انسان کے پاس نہ ہو، خواب کی تعبیر بتانا مناسب نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز میں اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں، حالانکہ اصولی طور پر یہ کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں اس پر زیادہ کنسرن شو کرتا ہوں، شاید زیادتی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ یہ جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ہمارے خواب ہیں، دعائیں ہیں، میں انہیں انسان کی پرسنل زندگی کا حصہ سمجھتا ہوں، انسان کی پرائیویسی ہے، تو پبلکلی اس کا بیان کرنا میرے نزدیک زیادہ مناسب نہیں کہ کسی کی پرائیویسی کو میں اس طرح سے بریچ کر دوں۔ جو ذاتی چیزیں ہیں اپنی، اس کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن وہ آپ علیحدگی میں مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا ایک بھرم قائم رہ جائے، کیونکہ جو کچھ میں نے زندگی میں دیکھا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت بہت قیمتی ہے، ہر انسان کا بھرم قائم رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ بھی ستار ہے، وہ ہمارے معاملات پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہمارا بھرم قائم رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے اس پر عمل فرماتے تھے کہ کسی بھی انسان کا کوئی ذاتی معاملہ پبلکلی بیان نہ کر دیں کہ جس سے اس کا بھرم قائم نہ رہ سکے۔ تو یہ سنت رب بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ ضرور ذاتی چیزیں مجھ سے پوچھ لیجیے، اگر میں بتا سکتا ہوں تو ضرور بتا دوں گا میں، لیکن علیحدگی میں پوچھ لیجیے۔ یہ خواب بھی، جن صاحب نے بھی یہ خواب پوچھا ہے مجھ سے دعا کے دوران مل لیں، میں اس کی تعبیر انہیں بتا دوں گا۔ اور ایک اور خواب کے ضمن میں عرض کر دوں کہ جو قومیں عملی ہوتی ہیں، عمل پر یقین رکھتی ہیں، جیسے کہ رب تعالیٰ مسلمان سے توقع رکھتا ہے کہ مسلمان مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے عمل کے لیے تیار رہے گا، محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے، نہ صرف تیار ہوتا ہے بلکہ وہ جد و جہد پوری کرتا ہے زندگی میں۔
وہ لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ خواب مجھے کیا کہتی ہیں، وہ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ خواب کو میں بدل ڈالوں گا۔ اس وقت بدقسمتی سے اس بادشاہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ کسی جوتشی سے اس نے فتح کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس نے ہاتھ دیکھ کر یہ کہا کہ حضور آپ کے ہاتھ میں فتح کی لکیر نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں سے کھینچا واپس، خنجر نکالا اور اس سے ہتھیلی پر ایک لکیر کھینچ دی اس کی نوک سے، اور اس نے کہا کہ اب دیکھو یہ لکیر کھنچ گئی ہے فتح کی، تو اگر یہ لکیریں میری فتح اور شکست کا فیصلہ کرتی ہیں تو لکیر میں نے خود بنا دی۔ مسلمان لکیروں کا محتاج نہیں ہے، مسلمان خوابوں کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان اپنی عملی جدوجہد سے اور رب پر بھروسے سے خود لکیریں تخلیق کرتا ہے۔ مسلمان ستاروں کی چال کا محتاج نہیں ہے، ستارے اسے کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ مسلمان رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال بدل دیتا ہے۔ میں اور آپ سب اس پر ایفرٹ کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ستاروں کی چال سے کنٹرول کیے جائیں، اسٹرولوجسٹ ہمیں یہ کہے کہ اب فلاں ستارہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ چلا گیا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہم ستاروں کی چال انگلی سے بدل دیں، اور یہ میں نے بدلتی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایک صاحب میرے مرشد صاحب کے پاس میرے ہی ذریعے سے گئے تھے، مرشد صاحب انہیں ایک علم حساب کتاب یہ ستاروں کا دیتے تھے، وہ جب سیکھ گئے وہ علم، وہ یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ میرے مرشد مجھ سے کس قدر پیار کرتے ہیں دل میں، کیونکہ بظاہر تو مرشد صاحب بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے میرے مرشد صاحب کی موجودگی میں مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب جتنا کمانا ہے ابھی کما لیجئے، اگلے 2 سال کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو میں تو اپنی حسب عادت مسکرا کے خاموش ہو گیا، لیکن مرشد صاحب شدید غصے میں آ کے انہیں کہنے لگے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ میں کہا حضور آپ ہی کا سکھایا ہوا علم ہے، یہ دیکھیے یہ حساب کتاب ہے اور یہ جواب آتا ہے اس کی روح سے یہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں حساب تو تمہارا درست ہے، لیکن ایک بات بھول رہے ہو کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ستاروں کی چال کو انگلی سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اوپر کو اٹھایا، انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگے بدل دے بھی راستہ اپنا، اور اس کے بعد کہا کہ اب حساب کرو کیا ہے۔ تو اس بندے کے پسینے چھوٹ گئے، تو کہنے لگے کہ یہ تو سارا بدل گیا حساب۔ تو کہنے لگے آئندہ اس کو کبھی نہ کہنا کہ ستارے یہ کہتی ہیں۔ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ایسا بندہ بنے جس کو ستارے کنٹرول کر رہے ہوں ہماری دانش میں، جبکہ ایسا ہے نہیں، ہم اللہ کے وہ بندے کیوں نہ بنے جو انگلی سے ستاروں کی چال بدل دیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اور وہ ایک ہی صورت میں ہوگا، اور وہ ہے محنت، اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں۔ یہ ایک سوال اور ہے کسی صاحب کا کہ آنسو قرب رب کا سب سے قوی ذریعہ ہیں۔ حضور آئی وش کہ ایسا ہوتا، تو میں تو آنکھوں کے ارد گرد گلیسرین لگا کے آنسو بہاتا رہتا کہ شاید اسی طرح قرب الہی حاصل ہو جائے۔
آنسو وہ ویلیویبل ہیں رب کے نزدیک جو اس کی محبت میں آنکھوں سے گرنے لگے. وہ آنسو ویلیویبل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھوں سے از خود بہنے لگے. اور اس کے برعکس یہ یاد رکھیے کہ اگر مسلمان کی آنکھ سے آنسو اپنے دکھ پر ٹپکتا ہے تو لائق تحسین نہیں ہے، وہ کمزوری کی علامت ہے. مسلمان مصائب سے نہیں گھبراتا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. ان ظاہری نشانیوں پر ہم نہ جائیں. رب ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے. رب تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، جذبہ کیا ہے ہمارا. اس جذبہ کو اگر میں صادق بنا گیا تو رب میرا ہے. وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل میں. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہم صرف بحیثیت مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ہم جب عبادات کی طرف آتی ہیں تو مسالک میں بڑھ جاتی ہیں، سنی شیعہ اور دیوبندی وغیرہ وغیرہ، اور پھر خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، باقی کو غلط اور دوسروں کو اپنی طرف لانے کی ترغیب کرتے ہیں. بھائی یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ نے لکھ ڈالی. مجھ جیسا ان پڑھ آدمی جس کی نہ بنیادی تعلیم ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ کوئی عقل دانش کے پاس، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا محفوظ ترین راستہ ایک ہی ہے کہ میں خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا چلا جاؤں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو وہاں نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی فقہی مسائل ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کہیں مطابقت ہے. وہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر بتائے گئے راستے پر عمل پر آنکھیں بند کر کے چلتا چلا جائے گا انسان. تو یہ میرا یقین ہے کہ وہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، اگر اس پر ہم آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں بغیر کوئی سوچے تو وہ یقیناً ہمیں اس منزل کی طرف لے جائے گا جہاں سب خیر ہی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہیں کوئی مسلک آڑے نہیں آئے گا. تو ہم ان چیزوں کو بھول جائیں. عقائد اور مسلک سب کے قابل احترام ہے، ہم سب کو احترام کرتے رہیں، لیکن عمل صرف اس راستے پہ کرتے چلے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہمیں. تو پھر کوئی خطرہ نہیں کہ ہم فرقوں میں بڑھ جائیں گے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مختلف لوگوں سے سنا ہے کہ اسلام میں انشورنس حرام ہے. اسلامی نقطہ نظر
کے مطابق انشورنس کے بارے میں انشورنس پہ کچھ نظر ڈالیے. اگر کوئی کمپنی اپنے ملازم کو میڈیکل کی سہولت دے اور اسے کسی کمپنی سے انشور کروائے تو کیا ملازم کے لیے یہ سہولت لینا جائز ہے؟ اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں ملازمت کی جا سکتی ہے. میں اس سے پہلے بارہا ایک بات کہہ چکا کہ میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں فتویٰ دینے کا اہل. دوسری اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ الحمدللہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور سرکاری طور پر اس کا ڈیکلیئرڈ مذہب اسلام ہے. حکومت بھی اسلامی ہے. اس حکومت نے، میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں 1947 سے آن ورلڈ. اسلامی حکومت نے ایک نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی ہوئی ہے جو ایسے تمام نکات پر غور و فکر کر کے اس پر فتوے دیتی ہے، اور اس میں بہت جید اور مستند قسم کے علماء ہیں. تو وہ تمام چیزیں جن پر فتوے آ چکے ان کو ہم بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا، اس سے اختلاف پھیلتا ہے پبلک میں. بہت سادہ سمپل جواب آپ کو مل جائے گا. آپ وہ تمام اس قسم کے مسائل ان کو اسلامی نظریاتی کونسل کے فتووں کے اور فیصلوں کے نتیجے کی روشنی میں دیکھ لیجئے. اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر آ جائے گی اگر وہ غلط ہوا، خدا نخواستہ کسی وجہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو جائے غلطی تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پر آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. آپ انشورنس کے ضمن میں اور بینک کی ملازمت کے ضمن میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں کو دیکھ لیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لیں، کیونکہ تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے جس نے وہ نظریاتی کونسل اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں. کیا یہ مقام اس شخص کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جو محض عامل ہو؟ اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک غیر مسلم شخص اپنی ریاضت اور محنت کے سبب یہ مقام حاصل کر سکتا ہے؟ ولایت کا ایک مقام ہے ابدال. جب کوئی ولی اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ بیک وقت کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے. جب وہ اس سے آگے چلا جائے تو پھر وہ دوسرے معاملات میں چلا جاتا ہے، ان سے اوپر ہو جاتا ہے. عامل ایک ڈیفرنٹ لائن ہے، اس میں یہ مقام نہیں آتے، یہ ولایت میں آتے ہیں. جہاں تک غیر مسلم شخص کی بات ہے، قرآن میں کلیئرلی لکھا ہے، ہاں اہل کتاب میں کچھ صاحب علم لوگ ہوتی ہیں. وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے یہاں بھی صاحبان علم ہیں، یہ رب کا اپنا فرمایا ہوا ہے.
یہ عرض کر دینے کے بعد میں آپ سے ایک گزارش اپنی طرف سے کر دوں. یہ تو آپ کے سوال کا جواب تھا. دیکھیے، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ایک شخص 10 جگہوں پر دیکھا گیا. میری صحت پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اس نے محنت کی ہے، اس مقام پر جا پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن بحیثیت مسلمان میری صحت پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی اہل کتاب کرامات، جس کو نان مسلم کے لیے استدراج کہا جائے گا، اگر وہ کسی استدراج کا اظہار کر دیتا ہے یا اس سے ہو جاتا ہے اظہار، اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مجھے تو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ خود ہونا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ مجھے جواب دہی سے بچا نہیں پائے گا اگر میرے اعمال درست نہیں ہیں. تو میں کسی کے کرامات دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہوں اور اعمال میرے ویسی ہوں جیسے اب ہیں، تو میں جواب دہی سے تو نہیں بچ سکوں گا. اور کسی بھی صاحب علم سے اگر میں ملوں تو اس کی کرامات مجھے فائدہ نہیں دے سکتی ہیں، اس کا علم البتہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے. تو میں کسی کے کرامات دیکھ کر اس کی طرف رجوع نہ کروں، بلکہ میں اس کے علم کو دیکھ کر اس کی طرف رجوع کروں تاکہ اس کے علم سے مجھے فائدہ ملے اور میں سیدھی راہ پر چلنے لگوں. ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ جو شخص مستجاب الدعوات ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. دنیا میں ایک آدمی مجھے بتا دیجئے، اس وقت 6 ارب کی آبادی ہے، ایک آدمی نکالیے بمائے کافر کے، بمائے مشرک کے، جس کی دعا رب نے قبول نہ کی ہو، جسے رب نے کچھ عطا نہ کیا ہو. حالانکہ شرک کو کنڈیم کیا رب نے پوری قوت کے ساتھ، بڑی شدت سے کنڈیم کیا ہے، لیکن مشرکوں کو بھی سنتا ہے، مشرکوں کو بھی عطا کرتا ہے، اس کی دعائیں بھی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہوا میں سادھو بھی اڑ لیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، فرق پڑتا ہے جہاں انسان صاحب علم ہو جائے، اس کی ذات سے مجھے فائدہ ہو جائے گا کہ اگر میں اس کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے علم سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ اور بات ہے کہ دنیاوی خواہشات میری اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ شاید میں یہ کہوں کہ علم لے کر میں نے کیا کرنا ہے، میرے کس کام کا ہے. مجھے تو وہ آدمی بتائیے جو دعا کرے تو ساری دنیا کی دولت میرے گھر میں آ جائے اور میری غربت دوسروں میں ہو جائے، چلی جائے. ان قصوں میں ہم نہ پڑیں کہ کون کیا ہے، کہاں پر ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اس سے کچھ علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ ایک صاحب علم کے پاس جایا کرتے تھے. جب انہیں 30-35 سال ہو گئے جاتے ہوئے، تو ان کے مرشد نے انہیں حکم دیا کہ تم شہر سے باہر جو جنگل ہے اس میں چلے جاؤ اور یہ وظیفہ 40 دن تک پڑھو.
اور جنگل کے عین درمیان میں بیٹھنا تاکہ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی وجہ سے تمہاری توجہ ڈسٹریکشنز نہ ہو. تو وہ مرشد کے حکم کے مطابق چلا گیا، اور مرشد جب یہ چل رہے تھے اجازت لینے آئے کہ میں جا رہا ہوں، تو مرشد صاحب نے کہا کہ جب وظیفہ مکمل کر لو گے اور تم اس ڈیرے کی طرف آنے لگو گے، جو ہی جنگل کے اینڈ پر کنارے پر پہنچو گے تو تمہیں ایک شخص دکھائی دے گا. وہ تمہیں روک کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے. وہ فرشتہ ہوگا بشکل انسان. تو تم اس سے کہنا کہ مجھے علم چاہیے. وہ جتنے بھی اصرار کرے، کچھ بھی تمہیں لالچ دے، تم اپنی بات پر ڈٹے رہنا کہ مجھے علم چاہیے. تو وہ شاگرد چلے گئے، جا کے جنگل میں انہوں نے چلا کاٹ کیا. جتنا سامان لے جا سکتے تھے کھانے پینے کا لے گئے، جو ظاہر ہے کہ چند دن کے بعد ختم ہو گیا تھا. اب یہ فاقوں پر تھے، پانی ملا نہیں تھا پینے کو، زبان چمڑا بنی ہوئی تھی اور حلق میں کانٹے تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے پیاس کی شدت سے. تو جب جنگل کے کونے پر پہنچے تو وہ آدمی مل گیا انہیں. تو اس نے اسی طرح پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. وہ انہوں نے کہا کہ مجھے علم دے دو. تو انہوں نے کہا پاگل ہوئے ذرا اپنا حلیہ دیکھو، کئی روز سے تم نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تمہاری شکل کیا ہو گئی. تو علم لے کے کیا کرو گے، اس سے کیا حاصل ہوگا تمہیں. انہیں مرشد کی بات یاد تھی، یہ اپنی بات پر قائم رہے. تو وہ اصرار کرتا رہا یہ بات پر قائم رہے کہ مجھے علم ہی چاہیے. فائنلی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مرنا چاہتے ہو تو مرتے رہو، یہ لو علم، کیونکہ مجھے حکم ہے کہ تم جو مانگو دے دوں، تو یہ علم لے لو. اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا وہاں سے. یہ صاحب چل رہے تھے تو اس زمانے کے دستور کے مطابق شام ہو گئی. جو گاؤں آیا اس کے پہلے دروازے پر انہوں نے نوک کیا، کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے رات گزارنا ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں، ہم نے گاؤں میں ایک مہمان خانہ کھول رکھا ہے مسافروں کے لیے، آ جائیے آپ. تو وہ مہمان خانے میں لے گیا، کھانا وانا کھلایا، پانی دیا. یہ رات کو عبادت کر رہا تھا یہ شخص، تو اسے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی اور ساتھ لوگ پھرتے ہوئے ان کی چاپ سنائی دی. تو یہ اٹھا، دیکھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ نیکی کی، میں دیکھوں یہ کیا ہے، یہاں کیا ہوا. تو دیکھا لوگ پھر رہے تھے. پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا ہمارے سردار کا اکلوتا بیٹا بیمار تھا بہت عرصے سے، وہ جان کنی کے عالم میں ہے، اس وقت آخری سانس لے رہا ہے. رب نے اسے علم عطا کر دیا تھا. تو اسے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم لوگوں کے گھر کے باہر پودے بہت ہو گئے، ان میں ایک بوٹی ہے اس طرح کی، اس کے پتے انگلیوں میں لے کے مسلو، اس سے جو رس نکلے وہ بچے کے حلق میں ٹپکا دو، بچہ بچ جائے گا. انہوں نے سردار سے کہا تو سردار نے سوچا کہ بچہ تو ہاتھ سے جا ہی رہا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ بھی کر دیکھتے ہیں. انہوں نے وہ پتے توڑے اس بوٹی کے اور اس کے حلق میں رس ڈال دیا اس کا. بچہ حیران کن طریقے پہ سنبھل گیا اور اس کے بعد ریکور ہوا. اگلے دن سردار نے کہا کہ آپ آئے تو تھے یہاں مسافر کی حیثیت سے، لیکن آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اب آپ میرے ذاتی مہمان کی حیثیت سے یہ رہیے ایک ہفتہ، اور پھر میں آپ کو جانے دوں گا. یہ رہنے لگے وہاں. اسی دوران ان کے مخالف قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا، پورا قبیلہ لڑنے کے لیے چلا گیا. یہ اس مہمان خانے کی چھت پر چڑھ کر نظارہ کرنے لگا جنگ کا. تو اس کے علم نے اسے یہ بتایا کہ جن کا یہ مہمان ہے وہ پسپا ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں. تو اس نے فوراً میسج بھیجا سردار کو کہ تم فلاں منور کرو، اس منور کے نتیجے میں دشمن مار کھا جائے گا. سردار نے وہ منور کر لی اور دشمن کو شکست ہو گئی. سردار واپس آیا، فتح کا جشن منایا جا رہا تھا. تو سردار نے کہا کہ بھائیو، یہ بیٹی کی زندگی اور یہ فتح میری عقل اور
سمجھداری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مہمان کے فعل یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ سردار بننا اس مہمان کا حق ہے، میرا نہیں. تو جو اتنا صاحب عقل ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اسے اپنا تاج اتار کر سر سے اس کے سر پہ رکھ دیا. تو اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ اگر میں اس سے کوئی دنیاوی دولت مانگتا تو یہ سب نہ ملتا. میں نے اس سے علم مانگا تو علم بھی مل گیا اور دنیاوی دولت اور عزت بھی مل گئی. تو ہم جب ایسے بزرگوں سے ملے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کی کرامات کیا ہیں، ان سے دعا ایک آدھ کروا لی اور گھر چلے گئے. ہم ان سے علم لے لیں کہ جو سدا آپ کے کام آتا رہے. یہ کرامات اور یہ استدراج اور اس قسم کی چیزیں بے معنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. انسان صرف رب کا شکریہ ادا تو کرتا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے بڑی مہربانی فرمائی کہ تو نے مجھے یہ کشف و کرامات عطا فرما دی، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے اپنا علم مجھے عطا فرمایا. لیکن اہمیت نہیں دیتا ان کو، کیونکہ ان کی اہمیت ہے نہیں. ان کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی کسی مداری کے، کسی شعبدہ باز کے شعبدوں کی. مردان حق جو ہیں وہ ان کشف و کرامات کو مداری کے شعبدوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. شکریہ ادا کرتے ہیں رب کی عنایات کا کہ اس نے یہ عطا کر دی، لیکن اسے اہمیت نہیں دیتے. اگر وہ اہمیت دیں تو وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں کہ جس آدمی سے وہ ہاتھ ملائیں ان کا کشف جاری ہو اور اس انسان کی اصلیت اندر کی اس پر ظاہر ہو. تو وہ تو ہر ایک کو برا سمجھنے لگے. مردان حق تو پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس بات سے. اور اگر شیطان وہ بات ڈال بھی دے کہ جس سے تم ہاتھ ملا رہے ہو یہ تو بیٹھا ہوا باہر تمہیں بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا، تو لاہور پڑتے ہیں دل میں کہ میرا کیا کام ہے اس کو یہ جاننا کہ یہ مجھے گالی دے رہا تھا، اچھا کہہ رہا تھا. میرا تو اس سے واسطہ نہیں، میرے لیے تو یہ میرے رب کا ایک بندہ ہے جو میرے پاس آیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، میرے خلاف کیا سازشیں کرتا ہے، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. مجھے ان باتوں سے دور رہنا ہے. تو مردان حق تو جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں ان کو وہ شعبدہ بازی کہتے ہیں کہ یہ تو مداری کی شعبدہ بازی جیسی چیزیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آج آپ کے 7 منٹ فالتو لے گیا میں. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.